الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ یہ سورہ آل عمران کی 153 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ احد کے موقع پر صحابہ کرام کا ادھر ادھر منتشر ہونا اور اچانک دونوں طرف سے حملوں کا ہونا، اس کی وجہ سے صحابہ کرام کا میدان چھوڑ کر ایک طرف کو ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو آواز دے کر بلانا، جمع کرنا، اور اس آواز پر ان کا واپس نہ آنا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا، اس غم کا اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کو تم نے غم دیا، یعنی وہ غم کہ آواز دی اور تم آواز کے اوپر واپس جمع نہیں ہوئے بلکہ سر اٹھائے چلے گئے، تو اس غم کے پہنچانے پر اللہ نے بدلے میں تمہیں شکست یعنی ہار کا غم دیا کہ تمہیں ہار ہوئی، اور اس کا مقصد جو ہے اس آیت میں بیان فرمایا کہ ایک تو تم نے کام یہ کیا کہ رسول کو غم پہنچایا، اس غم کے بدلے میں ہم نے تمہیں ہار دی، اور یہ جو ہوا وہ اصل میں آزمائش کے لیے تھا، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے، مصائب آتے ہیں، تو اس پر آدمی استقامت کے ساتھ جب جمتا ہے تو اس سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور استقامت والی صفت نصیب ہوتی ہے۔
اور آدمی مصائب کو جھیلنے کا عادی بنتا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ مقصد بیان فرمایا کہ یہ مقصد یہ تھا تاکہ آئندہ کوئی زیادہ صدمہ نہ آوے، یعنی صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تکلیف آوے، آدمی کو کبھی چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو بہت واویلا کرتا ہے کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا، تو اللہ نے جو یہ مصیبت پہنچائی یعنی ہار والی، تو یہ اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ تم آئندہ کبھی ایسا کچھ واقعہ ہو جاوے تو تم صدمہ نہ کرو۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جا رہی ہے اس کو جانے دے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو آنا ہی ہے، وہ تو ملنے ہی والی چیز ہے، آدمی کتنی ہی کوشش کر لے لیکن تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ تیسری چیز بیان فرمائی، اور نہ کسی مصیبت تمہیں آ جاوے تو اس وقت تم کیا کرو؟ اللہ رب العزت تمہارے سارے حالات سے واقف ہے، وہ خوب تمہاری خبر رکھنے والا ہے۔ جس وقت صحابہ کرام منتشر ہو رہے تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، تو آپ کی آواز پر صحابہ کرام جمع نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جب ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، ان کی آواز پر صحابہ کرام جمع ہو گئے، تو علماء نے اس کی تطبیق لکھی کہ ایسا کیوں ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں اس وقت جمع نہیں ہوئے، اور جب حضرت کعب بن مالک نے آواز دی اس وقت جمع ہو گئے۔ تو علماء نے تطبیق لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو افواہ پھیلی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے، اس کا غم ایسا سوار تھا کہ آواز دینے پر آپ کو یعنی صحابہ کرام کو آواز سنائی نہیں دی۔ جب آدمی کوئی بہت بڑی مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت کوئی آواز بھی دے تو وہ آواز اس کو سنائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ اس غم میں مبتلا ہے، تو اس کی حالت اور پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آواز دینے والے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک تطبیق یہ بھی کی کہ آواز تو پہنچ رہی تھی لیکن چونکہ یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی آواز ہے، چونکہ وہ تو ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو تو شہید کر دیا ہے، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے آواز دینے کے باوجود بھی وہ میدان سے بھاگتے رہے اور میدان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ لیکن جب حضرت کعب بن مالک نے آواز دی اور اللہ کے رسول کا پیغام سنایا کہ وہ ابھی زندہ ہے اور آپ لوگوں کو ادھر جمع ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام نے آواز کو سنا کہ یہ تو آپ زندہ ہے اور آپ ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، تو اس وقت آواز جب آپ کے کانوں میں پہنچی تو صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی غم کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی اور ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کرے۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ اس کے اندر اس آیت میں اللہ رب العزت منافق اور مسلمانوں کے فرق کو بیان فرما رہے کہ جب یہ ایسے حالات آ گئے اور ہار ہو گئی تب بھی اللہ رب العزت نے ان پر ایک طمانینت، ایک سکون نازل کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو اونگ آنے لگی۔ اونگ کہتے ہیں نیند سے پہلے آنے والی چیز کو۔ جب آدمی کو نیند آتی ہے اس سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے کہ اب بہت نیند آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں اونگ، اور یہ اونگ اس وقت آتی ہے جب آدمی کو ایک دم سکون ہوتا ہے کہ اب کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ نہ ہو، اس وقت آدمی کو اونگ آتی ہے۔ تو ایسے حالات کے آنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کرام کے اوپر اونگ طاری ہوئی، یعنی طمانینت والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور پھر ایک جماعت ایسی تھی وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ، اور ایک جماعت ایسی تھی جن کو اپنی جانوں کی پڑی تھی، وہ اپنی جان کی فکر میں تھے، یعنی منافقین لوگ۔ تو منافقین لوگوں کو اپنی جان کی پڑی تھی، اور صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ اللہ رب العزت ان پر اونگ طاری کر رہے تھے۔ اور پھر وہ منافق لوگ اللہ کے بارے میں جہالت والی باتیں، جہالت والے خیالات پیش کر رہے تھے۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے منافقین؟ ان کا قول اللہ نے نقل کیا کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ایسے حالات آ گئے تو ہمیں تو کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ لیکن منافقوں کا یہ جملہ اللہ کی تعریف میں اور اللہ کے اختیار کو بیان کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ پر اعتراض کرنے کے لیے، اللہ کے رسول پر اعتراض کرنے کے لیے تھا کہ آپ جو ہے یوں فرما رہے ہیں کہ کوئی اختیار ہمیں بھی حاصل ہے، یعنی کوئی اختیار حاصل ہوتا اور اگر ہماری بات سنتے تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ کیا بات؟ وہ اللہ نے آگے بیان فرمائی کہ وہ بات کہ جب مشورہ ہوا کہ احد کے میدان میں جانا چاہیے
یا مدینہ میں رہ کر ہی دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو اس وقت منافق لوگوں کے سردار نے یہ مشورہ دیا کہ ہم کو مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس پر ان لوگوں نے جب یہ ہار ہو گئی اور شکست ہوئی تو اس وقت یہ جملہ اختیار کیا اور فرمایا اور کہا کہ ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، اگر ہماری بات سنی ہوتی اور مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی کہ ہمارے لوگ اتنے زیادہ لوگ قتل ہوتے۔ تو اللہ رب العزت آگے ان کا جواب دیتے ہیں کہ تقدیر میں اگر ان کا قتل ہونا، ان کا مرنا لکھا ہوا ہے اور وہ گھر سے باہر نہ نکلے تب بھی تقدیر غالب آتی اور وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس جگہ پر جہاں ان کا قتل ہونا مقدر میں لکھا ہوا تھا اس جگہ وہ ضرور پہنچ جاتے۔ گویا وہ لوگ موت تقدیر سے آتی ہے اس کا گویا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر مرنا لکھا ہوا ہے اور وہ نہ نکلتے اور اپنے گھروں میں ہی رہتے تب بھی ان کی موت کا وقت جب آ جاتا تو وہ اپنے گھروں سے نکلتے اور نکل کر جہاں ان کو قتل ہونا مقدر میں لکھا ہوا تھا اس جگہ وہ ضرور آ جاتے۔ اللہ رب العزت نے ان منافقوں کے حال کو بیان فرمایا اور ان کے جملوں کو جو ہے استعمال کیا کہ وہ لوگ کیا خیالات رکھتے ہیں، تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا اور دونوں گروہوں کو الگ الگ کر دیا۔ کھل کر منافقوں کا نفاق سامنے آ گیا اور ایمان والوں کا ایمان سامنے آ گیا کہ کون پختہ ایمان والا ہے اور کون ان میں منافق ہے۔ تو ان کے جملوں کی وجہ سے ان کا نفاق لوگوں کے سامنے آ گیا، اور اللہ رب العزت اس کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس کو آزمانا چاہتا ہے، اس کا امتحان لینا چاہتا تھا، اس کی پریکشا لینا چاہتا تھا، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور ہوئے کہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی چیز ہے اور میل کچیل ہے تو اللہ رب العزت اس میل کچیل کو دور کرنا چاہتے ہیں اور دلوں کو صاف کرنا چاہتے تھے۔ یہ اصل مقصد تھا۔ اللہ رب العزت آگے کی آیت میں اس کا شیطان کی طرف سے ہونا اس کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعد اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ پیٹھ پھیری تھی اور پیٹھ پھیر کر میدان چھوڑ رہے تھے، حالانکہ اس وقت دونوں لشکر ٹکرائے ہوئے تھے۔ تو اس کے اندر اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان سے کچھ چوک ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے شیطان نے ان کو اور لغزش میں مبتلا کر دیا، اور غلطی میں مبتلا کر دیا۔ علماء اس کی تطبیق لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو پھر پہلی مرتبہ جب کرتا ہے تو اس کی ہمت کھلتی ہے کہ اب جو ہے یہ میں نے کر ڈالا، آسانی سے ہو گیا، تو اب دوسری مرتبہ اس کے لیے گناہ کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا کام، کوئی نیکی کا کام ایسا ہے کہ کسی آدمی نے کبھی وہ کام نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ جب کرتا ہے
تو اس کے بعد اس کے لیے وہ نیکی کا کام یا اس طرح کا اور کوئی نیکی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے، گویا وہ راستے کھلتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے جب چوک ہوئی تو شیطان نے اس سے فائدہ اٹھا کر ان کے دلوں میں اور وسوسے ڈالے اور ان کو لغزش میں، غلطی میں اور مبتلا کیا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے میدان سے پیٹ پھرا کر بھاگے۔ تو گویا ایک عمل دوسرے عمل کو کھینچتا ہے، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو۔ تو اللہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کیا۔ اور دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان سے جو غلطی ہوئی، تو صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے ان صحابہ کرام کی بات چھیڑی اور ان پر طعن کیا کہ جو احد کے موقع پر پیٹ پھرا کر بھاگے تھے۔ وہ حالات ہی ایسے تھے کہ کچھ صحابہ کرام جو ہے پیٹ پھرا کر بھاگے، لیکن جب آواز دی تو اس وقت وہ لوٹ کر آ گئے۔ تو اس کام پر اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے طعن کیا کہ کیسے تھے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ استعمال کرے اور اعتراض کرے، کیونکہ اللہ نے آگے ان کے بارے میں معافی کا اعلان بھی قرآن میں فرما دیا کہ ان کی جو لغزش ہوئی ہے اللہ نے وہ لغزش اور وہ غلطی کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا تو تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو ان کے اس فعل پر، اس کام پر اعتراض کرے یا طعن کرے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام نیک ہے، منصف ہے۔ کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھول سکتا، کسی کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی آپسی اختلافات کی وجہ سے جب آپسی جھگڑا ہوا اور آپس میں قتل و قتال ہوا، اس پر بھی علماء یوں فرماتے ہیں کہ یہ تو بعض روایتوں میں جو ذکر کیا گیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ روایات کو ذکر کرنے والے سے کوئی چوک ہوئی ہو، یا اگر واقعتاً ان کے بارے میں ایسے جملے ہیں تب بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو کسی کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو کھولے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں صحابہ کرام کے گناہ کو معاف فرما دیا، اس کا اعلان فرمایا، اور اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا بردبار ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما، یا اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما، یا اللہ عذاب والی بارش سے حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ، یا اللہ جو گھر والے جن کے گھرانے پانی کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ غیب سے ان کے اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ ان کے انتظامات اپنے فضل و کرم سے فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے فضل سے رحمت والی بارش نصیب فرما، عذاب والی بارش سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے عذاب سے حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما،
یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔